اس وقت ہمارے نمائندے سید نعمان گل مفتی منیب الرحمان کے ساتھ موجود ہیں، بات چیت کر رہے ہیں، ہم بھی دیکھتے ہیں۔ جی ہاں بالکل، پاکستان بھر میں عید الاضحیٰ کی نماز کا سلسلہ جاری ہے۔ اس وقت ٹی گراؤنڈ میں مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب نے نماز عید ادا کروائی اور اس وقت جو ہے وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مفتی صاحب مجھے یہ بتا دیے گا ذرا، عید الاضحیٰ کا جو پیغام ہے وہ کیا ہے اور قربانی کا کیا پیغام ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب مسلمان مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو حدیث پاک میں ہے وَلَهُمَا یومان، ان کے سالانہ تہوار کے 2 دن تھے۔ وَقَالُوا مَا هَذَانِ الْيَوْمَانِ، صحابہ کرام نے پوچھا کہ یہ 2 دن کیا ہیں؟ انہوں نے بتایا كُنَّا نَلَعْبُ فِيهِمَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، ہم زمانہ جاہلیت میں ان 2 تہوار کے دنوں میں کھیل تماشے، رقص و سرود، ناؤ نوش کی محفلیں منعقد کرتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قد ابدلکم اللہ بہما خیرا منہما، اللہ تعالیٰ نے 2 بہترین دن عطا فرما دیے ہیں، یوم الاضحیٰ و یوم الفطر، عید الاضحیٰ کا دن اور عید الفطر کا دن۔ عید الاضحیٰ کا جو دن ہے، ایام ہیں، ان کے ساتھ ایک تو عبادت حج وابستہ ہے، لیکن ظاہر ہے کہ عبادت حج کی سعادتوں سے، برکتوں سے، رحمتوں سے فیضیاب وہی ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیقات سے حج کے لیے حرمین طیبین جاتے ہیں۔ باقی امت مسلمہ اور عالم اسلام کے لیے کہ جو یادگار ہر جگہ ادا کی جا سکتی ہے وہ قربانی کی یادگار ہے۔ یہ قربانی حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہم السلام اور امام الانبیاء، سید المرسلین، خاتم النبیین، سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت جلیلہ مبارکہ ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ عرض کی فما لنا فیہا یا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول ہمارے لیے اس میں کیا ہے؟ فرمایا کہ بکل شعرۃ حسنہ، ہر بال کے بدلے میں تمہیں نیکی ملے گی۔ عرض کیا فمصوف یا رسول اللہ، یا رسول اللہ جو روئیں والے جانور ہیں ان میں کیا ہے؟ فرمایا کہ بکل شعرۃ من الصوف حسنہ، روئیں کے ہر بال کے بدلے میں اللہ تمہیں نیکی عطا فرمائے گا۔ یہ فعل قربانی تو سنت ابراہیمی و اسماعیلی اور سنت خاتم النبیین کو تا قیامت جاری و ساری اور زندہ و تابندہ رکھنے کے لیے ادا کی جاتی ہے، لیکن اس کی روح، اس کا جوہر یہ ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر اپنے اس فرزند جو بڑھاپے کی عمر میں ان کو عطا کیا گیا تھا اور جس کے بارے میں قرآن نے فرمایا فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ، جب ان کے ساتھ وہ سعی و عمل، ہاتھ بٹانے، کام کاج کرنے، دوڑ دھوپ کرنے کے قابل ہو گئے تو رب نے ان سے بیٹے کی قربانی طلب فرما لی کہ
اس وقت کو یاد کیجیے ابراہیم نے فرمایا اے پیارے بیٹے انی ارا فی المنام انی اذبحک، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ باپ بھی نبی تھے، بیٹے بھی نبی تھے، اور بیٹے کو معلوم تھا کہ نبی کا خواب وحی ربانی ہوتا ہے، اس لیے آپ نے سوال نہیں پوچھا، آپ نے عرض کیا یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان جس بات کا آپ کو حکم دیا گیا ہے اس کی تعمیل کیجئے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ فرمایا فلما اسلما، جب بوڑھا باپ اور نوعمر بیٹا دونوں اللہ کے فرمان کے آگے سر تسلیم خم ہو گئے تو وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل گرا دیا، اور چھری چلایا ہی چاہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی ندائی کہ قلنا یا ابراہیم، ہم نے کہا کہ ونادینا یا ابراہیم، ہم نے ندا دی ابراہیم قد صدقت الرؤیا، آپ نے اپنا خواب سچ کر دکھایا ہے۔ اور پھر اللہ آگے فرماتا ہے کہ وفدیناہ بذبح عظیم، اللہ تعالیٰ نے اسماعیل کی قربانی کو قربان ہونے سے پہلے سند قبولیت عطا فرما دی، اور ان کے فدیے کے طور پر جنت سے مینڈا اتارا گیا جسے ذبح عظیم کا نام دیا گیا۔ یہ بھی فرمایا کہ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے سنت قربانی کو قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے ایک عملی یادگار کے طور پر زندہ و تابندہ کر دیا۔ اب رہا یہ سوال کہ اس میں پیغام کیا ہے؟ اس میں پیغام یہ ہے کہ جب ہم اللہ کے حکم پر عبادت کی نیت سے جانور کو قربان کرتے ہیں تو اس کے پیچھے ہمارے دل و دماغ میں یہ نیت، یہ قصد، یہ ارادہ، یہ جذبہ صالحہ کار فرما ہونا چاہیے کہ میری زندگی میں اگر کبھی اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے دین کی نصرت کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کی تعمیل میں میری جان کی ضرورت پیش آئی تو اسے بھی قربان کرنے سے دریغ نہیں کروں گا۔ اور اس کے ساتھ یہ کہ ایک بزرگ کے پاس ایک حج کرنے والا معتقد آیا، نے پوچھا کہ میرا حج قبول ہو گیا۔ بزرگ نے فرمایا کہ جب تم نے منا میں شیطانوں کو کنکریاں ماری تھیں، ذرا بتاؤ تو صحیح، اپنے اندر کے شیطان کو بھی سنسار کیا تھا، اس کو بھی ناراض کیا تھا، کیونکہ وہ تو یہ تھا کہ رضا الرحمن و رغما للشیطان، کہ کنکری مارتے ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی رضا کے لیے، شیطان کو ناراض کرنے کے لیے ہے۔ اور کہا کہ جب تم نے شیطان کے گلے پر چھری چلائی تھی تو اپنے نفس امارہ کی باطل خواہشات کو بھی تم نے قربان کرنے کا عہد کیا تھا۔ تو روح قربانی یہ ہے کہ ہمیں عہد کرنا چاہیے کہ اللہ کی رضا کے لیے ہم شیطان کو ناراض کریں گے، رحمان کو راضی کریں گے، اور اپنے نفس کی باطل خواہشات کو رد کر کے، قربان کر کے اللہ کے فرامین کو سر بلند رکھیں گے۔ اور ایسے ہی نفس کے بارے میں فرمایا قرآن میں کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ، کہ نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک، کہ جب اس کی موت کا وقت آئے گا کہا جائے گا اپنے رب کی طرف لوٹ آ، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میرے بندوں میں داخل ہو جا، میری جنت میں داخل ہو جائے۔ اللہ ہمیں یہ معراج قربانی نصیب فرمائے۔ بہت بہت شکریہ۔